السلام علیکم، میں ہوں نور۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور کا عدل و انصاف۔ حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کے بے شمار قبائل سے واسطہ پڑتا تھا۔ وہ قبائل اور خاندان ایک دوسرے کے سخت دشمن ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام قبائل کے ساتھ ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لیا، اور اسلام کی دعوت دینے یا عدل و انصاف کا معاملہ کرتے وقت کسی خاص قبیلے یا کسی خاص فرد کی طرف جاری نہیں کی، حتیٰ کہ مسلم اور غیر مسلم کا فرق و امتیاز بھی روا نہیں رکھا، بلکہ سب کے ساتھ مساوات کا سلوک کیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ مخزوم قبیلے کی ایک عورت نے چوری کی۔ بعض لوگوں نے اس عورت کو سزا سے بچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہایت ہی پیارے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائش کر کے معافی کی درخواست پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفارش پر ناراض ہو کر فرمایا، بنی اسرائیل اسی سبب سے تباہ ہوئے کہ وہ غریبوں پر حد جاری کرتے اور امیروں سے درگزر کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی موقع پر فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر میری لخت جگر فاطمہ بھی چوری کا ارتکاب کر لے گی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ حضور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں انسانوں کو غلامی کی ذلت اور کالے گورے کے فرق و امتیاز سے نجات دلا کر شرف انسانیت سے سرفراز کیا، وہاں انسانوں میں اقتصادی و معاشی مساوات قائم کرنے کے سلسلے میں جو اصلاحات نفذ کیے اور جو اسوۃ حسنہ پیش فرمایا، وہ تاریخ انسانی کا باسدہ افتخار سرمایہ ہے۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ایماندار نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا ہمسایہ فاقے اور بھوکے سے نڈھال ہو۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مزدور کو جو محنت و مشقت کر کے پسینے سے شرابور ہو جائے، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو۔ نمبر 3، آپ نے فرمایا، جس شخص نے مردہ اور بنجر زمین کو زندہ کر کے قابل کشت بنا لیا اور بیکار زمین پر دیوار کھڑی کر کے قبضہ کر لیا، وہ اس کی ہو گئی۔ نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اس کی ہے جو اس پر کاشت کرتا ہے، اور جو شخص کاشت کے بغیر 3 سال تک بیکار چھوڑ دے، اس کا حق ملکیت خود بخود سقط ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانی، گھاس اور آگ میں تمام انسان برابر کے شریک ہیں، یعنی جو چیزیں قدرتی پیداوار روز مسائل میں شامل ہیں، درخت، معدنیات، گیس، تیل وغیرہ، وہ سب انسانوں کی مشترک میراث ہے۔ نمبر 6، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 40 روز تک سامان غذا کو گرد فروشی کے لیے ذخیر کیا، اللہ کی ذات اسے اس کا کوئی واسطہ نہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ ہے۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کھوٹ ملا کر دھوکہ کیا، وہ ہم میں سے نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بہت زیادہ بیان کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مہاجرین و انصاری ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کوئی حدیث نہیں بیان کرتے۔
اصل وجہ یہ ہے کہ میرے بھائی مہاجرین بازار کی خرید و فروخت میں مشغول رہا کرتے تھے، اور میں اپنا پیٹ بھرنے کے بعد پھر برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا۔ اس لیے جب یہ بھائی غیر حاضر ہوتے تو میں اس وقت بھی حاضر رہتا، اور میں وہ باتیں آپ سے سن کر یاد کر لیتا جسے ان حضرت کو اپنے کاروبار کی مشغولیت کی وجہ سے یا تو سننے کا موقع نہیں ملتا تھا یا وہ بھول جایا کرتے تھے۔ اسی طرح میرے بھائی انصار اپنے اموال، کھیتوں اور باغوں میں مشغول رہتے، لیکن میں صفا میں مقیم مسکینوں میں سے ایک مسکین آدمی تھا۔ جب یہ حضرات انصار بھولتے تو میں اس سے یاد رکھتا۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جو کوئی اپنا کپڑا پھیلائے اور اس وقت تک پھیلائے رکھے جب تک اپنی یہ گفتگو نہ پوری کر لوں، پھر جب میری گفتگو پوری ہو جائے تو اس کپڑے کو سمیٹ لے تو وہ میری باتوں کو اپنے دل و دماغ میں ہمیشہ یاد رکھے گا۔ چنانچہ میں نے اپنا کمبل اپنے سامنے پھیلا دیا۔ پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مکلیہ مبارک ختم فرمایا تو میں نے اسے سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا لیا، اور اس کے بعد پھر کبھی میں آپ کی کوئی حدیث نہیں بھولا۔ سبحان اللہ۔